یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پہلے ہوگی اور نون کی بعد میں ہوگی. اصل مسئلہ فضل الرحمان صاحب کا ہے. وہ ابھی اڑے ہوئے ہیں کہ میں 23 مارچ کو ہی آؤں گا، اور ادھر 23 مارچ کو OIC کی کانفرنس ہے، 300-400 لوگ یہاں آ رہے ہیں، سارے دنیا سے OIC کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی عدم اعتماد ان کا کوئی بڑا بھی نہیں لا رہا. قومی اسمبلی میں ایک واضح اکثریت ہے، کوئی اتحادی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے عمران خان کو. اور میں آپ کو جو آپ نے پہلا ہی سوال کیا ہے، یہ مارچ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اس میں سے خبر نہیں ہے کل کی، اور وہ 27 سے پیچھے آئیں گے. 10 تاریخ کے بعد 15 تاریخ تک آپ نئی ڈیٹ دیکھیں گے. ابھی فضل الرحمان کیا کہتے ہیں؟ پہلی دفعہ میں نے فضل الرحمان صاحب کو ضد میں دیکھا ہے. میں ضدی بچے کا ان کی سیاست، میں تو مشرف کے وقت سے ان کو، میں تو مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا. میں یہ سوچ رکھتا ہوں، یہ میری سیاسی سوچ ہے، بطور وزیر داخلہ نہیں کہتا. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لانگ مارچ اکٹھا کریں گے، عدم اعتماد جب لائیں گے اس دن دیکھ لیں گے. کوئی عدم اعتماد کی بات نہیں ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. میڈیا یہ کھیلنا چاہتے ہیں، یہ سسپینس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ پینک کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ خبر کی اہمیت کو دوبالا کرنا چاہتے ہیں. ان تلوں میں تیل نہیں، یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں، ایک دفعہ چھوڑ کے 2 دفعہ لے آئے، سوائے لانگ مارچ اکٹھا کریں گے. اور جو حشر ان کی سیاست کا عدم اعتماد کے بعد ہوگا، اور جتنا عمران خان سٹرونگ ہو جائے گا، آگے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا. اور ان کو جو الیکشن کی آسیں لگائے بیٹھے ہیں، ان کو الیکشن کے بھی، اگلے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اگر یہ کوئی سیاسی غلطی کریں گے، اگلے الیکشن کے بھی لینے کے دینے پڑیں گے، اور یہ لانگ مارچ اکٹھا کریں گے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. آپ نے پہلا سوال کیا ہے، یہ لانگ مارچ اکٹھا کریں گے. ایسی ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. ڈیٹ کیا رکھیں گے یہ مجھے نہیں پتا. 23 مارچ پہلے میں ان کو کہتا تھا کہ آپ نہ آئیں. 1 مہینہ ان کو سمجھایا کہ یہاں آدھا اسلام آباد بند ہوگا، آدھی قوم جو ہے افواج پاکستان کی پریڈ دیکھنے جائے گی. پہلی دفعہ J-10C کی فلائنگ پاسٹ ہونے جا رہی ہے. 25 ہمارے اسکواڈن ایک جو ہے چین کا شامل ہونے جا رہا ہے. دنیا اس کو دیکھنے آئے گی. ان کے چہروں کو تو ٹی وی میں دیکھ دیکھ کے آتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گیا، اماں وہ پھر آ گئی ہے. کوئی ان کے پاس سوائے اس ملک کی، دیکھیں جب ہم سیاست کرتے تھے بڑا مشکل ٹائم تھا جی خبر لگوانی. ان کی تو خبر لگتی ہے کہ یہ سیاستدان یا بڑے قوم بنا دیتی ہے، بڑا وراثت کی سیاست ہے اس ملک میں. غریب کی تو کوئی سیاست نہیں ہے. ایک دن دلہن کی، ایک رات دلہن کی طرح ووٹ ڈالنے جاتا ہے، اس کو پوچھتا کوئی نہیں بعد میں. اس دفعہ وہ سب کی لکیریں نکلوائیں گے اور سب سے باز پرس کریں گے کہ کہاں تھے بھئی آپ. ہمیں جو سیاسی میرا تجربہ ہے، جو کریں گے سب سے کریں گے جی، سب سے کریں گے. یہ ان کا حق ہے. 5 سال بعد اگر وہ نہیں پوچھتے تو پھر اور کب پوچھیں گے؟ یہ ان کا حق ہے. ابھی میں نے کشمیر کا الیکشن جیتا ہے بڑی مشکل سے، اپنے حلقے میں غریب آدمی کو ٹکٹ دے دیا ہے، ایک رکشہ ڈرائیور کو. یہ غلطی ہو گئی. غریب کو لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے جی. لوگ ووٹ بھی سرمایہ دار کو دینے چاہتے ہیں، صنعت کار کو دینا چاہتے ہیں، زمیندار کو دینا چاہتے ہیں. اور اس دفعہ تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا آس لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ میں نے ریسنٹلی کچھ مہینے پہلے یہ الیکشن لڑا ہے، تو میں بالکل فریش ہوں کہ اب وہ لوگوں کی سوچ وہ نہیں ہے جو پہلے سوچی جاتی تھی. اور اب ہر آدمی الیکشن لڑنے کی، ہم جو اللہ کی دی ہوئی 15ویں منسٹری ہے اور اتنے الیکشن جو لڑے ہیں، اس وقت لوگ بڑا احترام بھی کرتے تھے، شرم حیا بھی کرتے تھے. آج سب کی طرف سے جو ہے نا، کون سا جملہ استعمال کروں، کہ شرم و حیا کے روابط کم ہوتے جا رہے ہیں، تعلقات کے روابط کم ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے جذبات اور مفادات جو ہیں وہ آگے بڑھ کے آ رہے ہیں. یہ پاکستان جمہوریت کی طرف اس شکل میں جا رہا ہے. یہ میرا تجزیہ ہے.
دیکھیں نون لیگ کا تو میں نے کل کہا ہے، ویسے میں ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن عمران خان کہتا ہے کہ اچھے جملہ جو تمہارے ذہن میں آئے اس کو ریپیٹ کیا کرو، کہ نون لیگ کا تو نسلہ ٹاور کل کی ملاقات کے بعد بالکل ہی جڑ سے بنیادوں سے نکل گیا۔ پنجاب میں ان کی تجوری ہائٹس ہے ہی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں کٹی ہوئی پتنگ ہے، حالانکہ اس میں دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کائرہ صاحب ہے، کھوسا صاحب ہیں، چانڈیو صاحب ہیں، ہمارے اعتزاز احسن صاحب ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں، وہ اس قیادت کی میں کیا تعریف کروں کہ کرپشن سے آلودہ قیادت۔ اب میں پاپڑ والے کا نام لوں، میں دہی بھلے والے کا نام لوں، یا میں وہ مقصود چپڑاسی کا نام لوں، شہباز شریف جس کا کیس سب سے زیادہ سیریس ہے، 3.5 سال ہو گئے ہیں، اچھا نہیں لگتا بار بار، لیکن کل کی میٹنگ کا سب سے زیادہ نقصان پی ایم ایل این کو ہوا ہے، اور یہ کٹھی ریلی کریں گے، آپس میں بھی لڑیں گے۔ دیکھیں نا، ساری زندگی آپ کہتے رہے، خان صاحب، عمران صاحب، ساری زندگی آپ کہتے رہے میں ان کو گھسیٹوں گا، ان کا پیٹ چاک کر کے پیسے نکالوں گا ان میں سے، وہ اس کو کہتی رہی کہ یہ سلیکٹڈ ہے، وہ اس کو کہتے رہی 10% ہے، اور وہ ایک جو ان کا گھر نکلا تھا لندن میں، کیا نام تھا اس کا، عمران صاحب آپ کو پتا ہوگا، بڑا اس کے ہم نے بینر لگائے تھے نواز شریف کے دور میں، بعد میں، ہاں جی، نہیں ایون فیلڈ تو اس کا نا جو آصف زرداری کا نکلا تھا بعد میں، پہلے ہے جی، سر محل، اللہ تیرا بھلا کرے، سر محل کا کیا سارا ریکارڈ اور فوٹو اور جتنے بینر ہم نے لگائے، وہ عمران خان کا دور تو نہیں تھا، وہ تو نواز شریف کا دور تھا۔ وہ نواز شریف کے کہنے پہ ایسے ہی، جس طرح راجیو کے خلاف بوفر گنے، آپ کو پتا بوفر گن کا راجیو کے خلاف جب سکینڈل آیا تو سارے انڈیا میں بوفر گنے جو ہیں، توپ خانہ جو ہے، اس کی فوٹویں لگائی گئی کہ اس میں اس نے کمیشن کھائی، اسی طرح سرے محل کی تصویریں لگائی گئی، ایون فیلڈ کی تو ابھی تک کسی نے تصویر نہیں لگائی، کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آیا اس 3.5 سال میں۔ دیکھیں، اگر ٹی وی کا لیڈر ہے نا تو سب سے بڑا لیڈر میں ہوں، اور اگر حقیقت میں آؤں تو میری صرف ایک سیٹ ہے۔ یہ حال ہے ان کا، یہ صرف ٹی وی کا ٹائم کیپچر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ یہ کورٹ میں جاتے ہیں تو بات ہو جاتی ہے، کورٹ سے نکلتے ہیں تو بات ہو جاتی ہے، ان کی گاڑی کا ویل کپ گم جائے تو یہ بریکنگ نیوز ہو جاتی ہے۔ سارے ہی ٹی وی کھیل رہے ہیں، اور سوائے یہ لانگ مارچ اکٹھا کرنے کے